السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام فہم محرم الحرام کورس سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کی حقیقت اور اس کا حکم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہود و نصارہ تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلے سال سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی حکم فرمایا، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی ربیع الاول میں انتقال فرما گئے۔ اس لیے اس حدیث کی روح سے عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کو ملا کر 2 روزے رکھنے چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے مسند احمد میں، اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں، اسی طرح شعب الایمان میں بھی حدیث ہے۔ ان احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ جو حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ تنہا ایک روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستحب اور بہتر یہ ہے عاشورہ کے ساتھ ایک اور روزہ 9 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے عین مطابق ہے۔ ماہ محرم الحرام اور عاشورہ کے روزے سے متعلق چند اہم باتیں۔ ماہ محرم کے روزے صرف 9 اور 10 محرم کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس مہینے کے ہر دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے وسعت کے مطابق جس قدر چاہیں روزہ رکھنا سعادت اور فضیلت کی بات ہے۔ نمبر 2، ماہ محرم کے روزوں میں خصوصی فضیلت 10 محرم کے روزے کو حاصل ہے، جس کا اجر دیگر دنوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ نمبر 3، تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستحب اور بہتر یہ ہے عاشورہ کے ساتھ ایک اور روزہ 9 یا 11 تاریخ کا ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔ یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے عین مطابق ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص تنہا عاشورہ ہی کا روزہ رکھنا چاہے تو ناجائز نہیں، بلکہ اس کو اس روزے کا پورا اجر ملے گا۔ اس لیے وہ حضرات جو کسی وجہ سے 2 روزے نہ رکھ سکتے ہوں تو وہ بھی عاشورہ کا ایک ہی روزہ رکھ کر اس کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان 2 روزوں میں سے اصل فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے، جبکہ یہود کی مشابہت کی وجہ سے ایک اور روزہ ساتھ ملانا ایک اضافی معاملہ ہے۔ 9 یا 11 محرم کے روزے سے متعلق کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں، جیسا کہ 10 محرم کے روزے کے لیے ثابت ہے۔ البتہ اس کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ یہ محرم ہی کا ایک دن ہے۔ محرم میں روزے رکھنا رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور دوسری فضیلت یہ قرار دی جا سکتی ہے کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ ان کا روزہ رکھنے کے نتیجے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر عمل نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 6، اوپر جو 2 روزے رکھنے کی بات ذکر ہوئی ہے تو اس میں اصل روزہ 10 محرم کا ہے۔ 10 کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ ملانے کا استحبابی حکم ہے، یعنی مستحب درجے میں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے کسی اور دن روزہ رکھنا چاہے تو اس کے ساتھ کوئی اور روزہ ملانے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے 9 محرم کا روزہ رکھ لیا اور وہ 10 محرم کا روزہ کسی وجہ سے نہ رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ 9 محرم ماہ محرم کا ایک عام دن ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ البتہ اس کے ساتھ 10 محرم کا روزہ ملانے کا حکم نہیں۔ نمبر 7، محرم کے یہ روزے رکھنا ایک مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا ناجائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔